ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم تھیلیسیمیا پر اپنے ماہرین سے گفتگو سن رہے تھے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر شفق جہاں زیب سے سوال کرتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کا کوئی پرماننٹ علاج بھی ہے یا صرف بلڈ ٹرانسفیوژن ہی ہوتا رہے گا؟ بالکل جی، اس کا پرماننٹ علاج موجود ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ کی صورت میں. اچھا، کچھ سال پہلے تک بون میرو ٹرانسپلانٹ صرف فل میچ ڈونر کے ساتھ کیا جا رہا تھا، لیکن اب ہاف میچ بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی پاسبل ہے. بون میرو ٹرانسپلانٹ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم تھیلیسیمیا کے ڈونرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یہ ڈونرز ان کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے ٹیشو میچنگ کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے جس کو HLA ٹائپنگ کہتے ہیں. HLA ٹائپنگ میں اگر تو بہن بھائی یا ماں باپ میں سے کوئی فل میچ ڈونر مل جاتا ہے تو وہ اپنا اسٹیم سیلز، ہڈی کا گودا، بون میرو ڈونیٹ کر سکتا ہے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو، جو کہ ان کے لیے لائف سیونگ ہوتا ہے. بون میرو ٹرانسپلانٹ اگر 5 سال کی عمر کے اندر کرا لیا جائے تو 70 to 80% چانس ہوتا ہے کیور کا. یعنی کہ 1 سال کے بعد، 1 سال اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 1 سال پورا ٹرانسپلانٹ کا وہ ٹائم ہوتا ہے جو کہ انہیں دوائیوں پہ گزارنا ہوتا ہے. اس کے بعد ان بچوں کو کبھی بھی بلڈ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر تو یہ 70 to 80% کیور ہو جاتا ہے. لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ اگر یہ 5 سال سے کم عمر میں کیا جاتا ہے. جتنا ٹائم گزرتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ہر سال 10% چانس کم ہوتا جاتا ہے کامیابی کا. لیکن ہم نے 7 سال کی عمر کے بچوں کا بھی ٹرانسپلانٹ کیا، 9 سال کی عمر کا بھی بچوں کا ٹرانسپلانٹ کیا، لیکن اس میں کیور کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں. ٹرانسپلانٹ فل میچ ڈونر سے بھی کیا جاتا ہے اور ہاف میچ کو ہم ہیپلو آئیڈینٹیکل ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. ان بچوں میں جن کا ایک ہی کوئی بہن بھائی اویلیبل نہیں ہے، صرف ماں باپ ہے، تو 50% چانس ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ 50% ٹیشو میچ پہ بھی یہ ٹرانسپلانٹ کیا جا سکے. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تھیلیسیمیا کے ہمارے یہاں تو اتنا سہولت ہے بون میرو کی؟ بالکل سہولت موجود ہے. کراچی میں ہی آغا خان ہاسپٹل، NIBD ہاسپٹل، اور اس پہ کاسٹ کتنی آتی ہے؟ کاسٹ اچھا، اگر تو ہم فل میچ ٹرانسپلانٹ کی بات کریں تو اراؤنڈ 4 ملین. اور اگر ہیپلو، کیونکہ ہیپلو میں دوائیوں کی کاسٹ اور ہائی رسک ہو جاتا ہے تھوڑا سا ٹرانسپلانٹ، تو 5.4 ملین. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غریب آدمی تو برداشت نہیں کر سکتا نا سر. یہاں پہ میں یہ ایڈ آن کروں گا، ہم نے آج سے کوئی 18 سال پہلے NIBD میں پہلی بار بون میرو ٹرانسپلانٹ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا. ڈاکٹر طاہر شمسی ہمارے دونوں کے استاد ہیں اور وہ پاکستان میں پائنیئر ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے. ہمارے پاس ایک بچے کو ٹریٹ کرنے کی کاسٹ مہینے کی، اگر مناسب جو ایک اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے، 40 سے 50 ہزار آتی ہے. اس کا مطلب کہ 6 لاکھ روپے کی کاسٹ ہے سال کی. تو 5 سال کی ٹریٹمنٹ میں اور جن تکالیف سے، جن پریشانیوں سے بچے کو زندگی بھر گزرنا پڑتا ہے، اس کاسٹ میں آپ کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے. یورپ، اٹلی میں یہ کام 2 سے 3 کروڑ روپے میں ہوتا ہے. امریکہ میں 5 سے 6 کروڑ روپے میں ہوتا ہے. پڑوسی ملک میں 70-80 لاکھ روپے میں ہوتا ہے. اور اگر وہی کام دنیا کا، ہمیں تو ہیلتھ ٹورزم میں اپنے بون میرو ٹرانسپلانٹ پروگرام کو پروموٹ کرنا چاہیے. اس وقت یہ پروگرام دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھا جا رہا ہوگا، ان کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کے یوٹیوب چینل کے تھرو دیکھا جا رہا ہوگا، ویسے دیکھا جا رہا ہوگا کہ پاکستان میں، دنیا میں، گورا یہ لکھتا ہے اپنے آرٹیکل میں کہ ہم نے پاکستانی ٹیم کے ساتھ مل کے بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا، 10 گنا کم قیمت میں ہمیں وہی رزلٹ ملے جو اٹلی میں ملتے ہیں. تو الحمدللہ پیسے کی وجہ سے کام نہیں رکتا. ہیومن ریسورس ٹریننگ، ایسے قابل ڈاکٹر پروڈیوس کرنا جو یہ کام کر سکیں، یہ ہیومن ریسورس جو ہے وہ اس وقت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیے اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آپ 100 وینٹ لا کے رکھ دیجئے، کیا آپ کرونا کا پیشنٹ بچا سکیں گے؟ جب تک ایسے قابل ڈاکٹر نہیں ہوں گے آپ کے پاس جن کو وینٹ تو چلانا آتا ہو، وہ انٹینسونسٹ نہیں ہوں گے. آپ کے پاس ٹرانسپلانٹر اگر ہیں، جس طرح ڈاکٹر شفق گزشتہ 5-7 سال سے کر رہی ہیں یہ کام، ہماری ٹیم کو 20 سال سے یہ کام NIBD کی کر رہی ہے. اگر آپ کے پاس ٹرانسپلانٹر موجود ہے تو دس از بلیسنگ. اور جو کام کروڑوں روپے میں دنیا میں ہو رہا ہے وہ چند لاکھ روپے میں یہاں پہ کر کے آپ اس بچے کو ایک صحت، وہ جن بچوں کو ہم نے 18 سال پہلے ٹرانسپلانٹ کیا تھا، شادیاں ہو گئی، ان کے بچے ہو گئے، چارٹ اکاؤنٹنٹ بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، MBA مارکیٹنگ کر کے وہ کام کر رہے ہیں. تو کتنے 40 کروڑ کما کے دے دیں گے وہ آپ کو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ ان کو ٹھیک تو کر دیں انشاءاللہ ایک بار. اچھا، جو نہیں کرا سکتے بچے، ان کی ایج کتنی ہوتی ہے؟ مطلب یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیں، پیسوں میں تو زیادہ تر لوگ نہیں کرا سکتے، اور الحمدللہ ایک پولیٹیکل کمپٹیشن شروع ہو گیا تھا پنجاب اور سندھ گورنمنٹ نے، اور دونوں نے خوب ٹرانسپلانٹ کرائے.
تو گورنمنٹ فنڈنگ جو ہے وہ ہو تو پھر ٹرانسپلانٹ تو پیسوں کی وجہ سے تو نہیں رکے گا. اگر آپ کا سوال کا مطلب یہ ہے کہ جی عمریں، تو ہاں یہ بات آپ کی درست ہے. پاکستان کے سیٹ اپ میں ہماری ٹیم اس پہ یکسو ہے کہ 5 سال کی عمر کے بعد ٹرانسپلانٹ کے اتنے اچھے رزلٹ نہیں آتے جتنے 5 سال سے پہلے آتے ہیں. مگر جو انٹرنیشنل ریکمنڈیشن یا گائیڈ لائنز ہیں اس میں عمر کو اتنا زیادہ نہیں امپورٹنس دی گئی ہے، بلکہ اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی آف ٹریٹمنٹ کو دی گئی ہے. اگر 10 سال کا بھی بچہ ہے اور اس کا 1000 سے کم فیریٹن ہے، اس کے تلی جگر نہیں بڑھا ہوا، اس کو فائبروسس نہیں ہے، وہ فولاد کی جسم سے کم کرنے والی دوائیاں ریگولر لیتا رہا ہے تو بھی وہ بالکل اگر مینیج اچھا ہوا ہے، کمپلیکیشنز نہیں ہیں تو وائی ناٹ. نہیں، میں ایوریج ایج کی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسا بچہ جسے بون میرو ٹرانسپلانٹ نہیں کیا گیا ہے اور وہ صرف بلڈ ٹرانسفیوژن پر ہی ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو اس کی ایوریج ایج کتنی ہوتی ہے ان بچوں کی؟ سر دیکھیے، جب میں سوری یہ میں مشکل سی بات ہے کیونکہ بچے ہمارے 1 لاکھ سے زیادہ ہیں، وہ مجھے فوراً ہی فون کرنا شروع کر دیں گے پشاور سے کراچی تک کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. آج سے 15 سال پہلے تک تو ان کی عمریں 10 سال تک مشکل سے اپنی 10th برتھ ڈے مشکل سے دیکھتے تھے. مگر اب کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوتی کہ 25 30 40 45 سال والے تھیلیسیمیا کے بچے بھی ہمارے کلینک میں آ رہے ہوتے ہیں اور ویل مینیجڈ، اور ان کی گفتگو سنیں تو آپ کو خوشی سے آپ کا خون بڑھ رہا ہوتا ہے کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے کہ بلڈ کیسا لگانا ہے، آئرن کب نکالنا ہے اور اپنی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے. اچھی کاؤنسلنگ، اچھی ایجوکیشن اور ان کو اس بات پہ اعتماد اور اعتقاد دلا دینا کہ تم کامیاب ہوگے انشاءاللہ، تو بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں. مگر گاؤں دیہات کی بات کریں اور جہاں پہ ہم اچھی ٹریٹمنٹ نہیں دے پا رہے، تو آپ کے سوال کا جواب یہ کہ ایٹ دس مومنٹ ہمارے لیے اس وقت مشکل ہے کہ ہم ان کی 20 سال کی زیادہ تر بچوں کی دیکھ سکیں. اچھا، اور بچوں کو تھیلیسیمیا کے بچوں کو یعنی غذا کون سی ریکمینڈ کی جائے گی؟ کوئی خاص غذا ہے یا سب ساری چیزیں کھا سکتے ہیں وہ؟ اچھا، 2-3 چیزوں کا اس میں بہت خیال رکھنا ہوتا ہے کہ دوائیوں کے حساب سے ہم وہ والی غذا پریفر کرتے ہیں جس میں اینٹی آکسیڈنٹس یعنی کہ وائٹامن سی رچ فوڈز، وائٹامن ای والے رچ فوڈز ہوتے ہیں. اچھا، دوسرا ایک یہ بڑا وہ ہے کہ یہ بچے جو ہے وہ آئرن، ہم ان کو آئرن تھیراپی نہیں دیتے، لیکن غذا یہ ہر وہ غذا کھا سکتے ہیں جو کہ نارمل بچہ کھا سکتا ہے. ان میں ٹینڈنسی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے آئرن کو ایبزارب کرنے کی، لیکن یہ اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو کسی بھی قسم کی غذا سے روک دیں. مطلب جس میں زیادہ آئرن ہے، مثال پر کھجور ہے، بالکل وہ کھلائی جا سکتی ہے. دیکھیے نارمل یہ بچہ دن میں 1-2 کھجور کھا رہا ہے. ہم بچے میں پرسنالٹی ڈس آرڈر نہیں ڈیولپ کرنا چاہتے. ہم ایک معصوم بچے کو یہ نہیں کہنا چاہتے ہاں اس کو ہاتھ نہیں لگانا، تمہیں تھیلیسیمیا ہو. اس کو بھائی تھیلیسیمیا ہے، نارمل بچہ ہے، اس کو ایموشنلی سائیکولوجیکلی ڈپریشن میں نہ لے کر آئیے. معمولی سا کھجور کھا لیا، کچھ گوشت کھا لیا، نارمل کھانا سب بچوں کے ساتھ کھا لیا، لیٹ ہم انجوائے. ہم ان کو انجیکشن اور دوائیاں دے کے مینیج کر لیں گے، مگر اس کو پرسنالٹی ڈس آرڈر نہ بنائیں. ایسے بچے موجود ہیں یہاں نارتھ کراچی میں، کہتے ہیں نانی کے گھر جا رہا ہوں، کرکٹ کھیلتے ہیں محلے میں، نانی کے گھر کا بہانہ کر کے بلڈ لگاتے ہیں، واپس جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ان کو تھیلیسیمیا ہے. نائٹ میچز کراتے ہیں، نارمل زندگی گزاریں، کالج یونیورسٹی جاتے ہیں. سو ہم ان کو ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی اپنے بچوں کو بہت اسٹرانگ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم پرہیز پہ بہت زیادہ زور نہیں دیتے. فولک ایسڈ اور وٹامن ڈی دی جا سکتی ہے؟ جی یہ ریگولرلی دی بالکل. فولک ایسڈ، وائٹامن ڈی، وائٹامن سی، اینٹی آکسیڈنٹس، وائٹامن ای، یہ سب ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ غذا میں آئرن کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ صرف آئرن کو روکیں ان میں اور دوسری کمیوں کو شکار کر دیتے ہیں. تو ایک سیب روزانہ کھانے سے، ایک کھجور کھانے سے کوئی ان میں آئرن اوور لوڈ نہیں ہوتا ہے. تو غذا کے ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے کہ جی تھیلیسیمیا والے بچے کو یہ نہیں دینا، یہ نہیں دینا. تو بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. لیٹ دیم ایٹ ایوری تھنگ، لیٹ دیم انجوائے دس. اچھا، ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اس وقت تقریباً 1.5 کروڑ افراد کیریئر ہیں اس کے، اور تھیلیسیمیا میجر کے بچے جو ہیں ہمارے پاس مریض وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہیں. ان سب کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے. تو اتنی بڑی مقدار میں بلڈ کا انتظام کرنے کے لیے ہم اپنے عوام کو شعور کیسا پیدا کریں گے کہ وہ بلڈ دیں، ان کو یہ ڈر نہ رہے کہ یہ کوئی پرابلم کرے گا اور وہ خوشی سے دے سکیں. جناب اس میں 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیا جائے کہ مائنر تھیلیسیمیا مائنر جو کہ 1.5 کروڑ ہیں، 1.25 کروڑ ہیں، یہ کوئی بیماری نہیں ہے موسٹ آف دا ٹائم. جی ہارڈلی مائنر کی جو خواتین جن کو تھیلیسیمیا مائنر ہوتا ہے، پریگننسی میں ان کا
کبھی کبھی خون کم کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ پریگننسی میں ویسے ہی آپ کی بلڈ خاصا بچے کی طرف چلی جاتی ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے. اور زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ ہماری خواتین خوراک کا خیال نہیں رکھتی پریگننسی میں, کیونکہ ساس کہتی ہیں ہم تو اپنے وقتوں میں یہ سب نہیں کرتے تھے جو تم کرتی ہو, ہمارے وقتوں میں تو ہم 8 بچے بھی پیدا کر لیتے تھے, یہ سب نہیں کھاتے تھے جتنا. حالانکہ وہ سب کھاتی تھیں اور گاؤں دیہاتوں میں خوراکیں زیادہ اچھی اور زیادہ خالص ہوتی تھیں. ہمارے جو خواتین ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے تھیلیسیمیا مائنر والی خواتین کو, اور اگر ان کا خون کم کی طرف ہے تو ان کو آئرن بھی لگایا جا سکتا ہے. تھیلیسیمیا مائنر کو آئرن دیا جا سکتا ہے, یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. تھیلیسیمیا مائنر ادروائز کوئی بیماری نہیں ہے سوائے اس کے کہ 2 مائنر کی شادی ہو جائے تو میجر کا بچہ پیدا ہوتا ہے. ہاں پریگننسی میں اگر ان کا خون کم ہوتا ہے تو ڈیلیوری کے ٹائم پہ ان میں شدید خون کی کمی ہو سکتی ہے. چنانچہ پریگننسی کے درمیان وہ اپنی خوراک کا, آئرن کا, B12 کا, فولک ایسڈ کا, طاقت والی چیزوں کا, کھجور کا استعمال اچھا رکھیں. یہ تو ہو گئی مائنر کی بات. اب آتے ہیں میجر کے وہ 1 لاکھ بچے جو پھول سے بچے ہیں, جو بہت نازک سے بچے ہیں, جو بہت حساس معصوم, ہر بچہ ہی ہوتا ہے, آپ میں بھی اپنے بچپن میں حساس اور اسی طرح کے تھے. ان کو بلڈ سپلائی 1 لاکھ بچے کا مطلب یہ ہے, اور اگر ایک بچے کو کوئی یہ سمجھ لیجئے کہ 20 دن 25 دن میں ایک بار بلڈ لگتا ہے تو ہمیں 18 لاکھ خون کی بوتلیں چاہیے ہوتی ہیں ہر سال. ہمیں 1.5 لاکھ خون کی بوتل ہر مہینے چاہیے. جی 1.5 لاکھ خون کی بوتل ہر مہینے, 18 لاکھ. جب لاک ڈاؤن ہوا پچھلے دنوں چند ماہ پہلے, آپ کو معلوم ہے مارچ اپریل کے مہینوں میں, تو ہم نے اس بات کو بہت شدت سے محسوس کیا کہ محفوظ خون کی جو مین بلڈ سپلائی تھی ہماری, جو اسٹریم لائن تھی, وہ کالجز, یونیورسٹیز اور اسٹوڈنٹس تھے. وہ رک گئی. بعض اوقات کرائسس میں آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کون آپ کا دوست تھا اور کون آپ کا مخلص تھا, اور اتنا بڑا کام کس نے سنبھالا ہوا تھا. جب لاک ڈاؤن ہوا there was shortage of blood, serious shortage of blood, اور یونیورسٹی کالجز بند ہو گئے, مہینہ گزر گیا, تو وہ نوجوان جو یونیورسٹی کالج سے بلڈ دیتے ہیں وہ نہیں مل رہا تھا. کارپوریٹ سیکٹر بند تھا. دوسرا آپ کو امپورٹنٹ ہے کارپوریٹ سیکٹر, فارماسیوٹیکل انڈسٹریز اور موبائل انڈسٹریز اور آئل انڈسٹریز, یہ لوگ بھی بڑا اچھا بلڈ دیتے ہیں ہم کو. اب ہم کیا کریں؟ اپیل کی گئی اور بہت خوبصورت انداز میں سیاسی, غیر سیاسی, سماجی ہیروز, سیلیبریٹیز آئے آگے اور انہوں نے اپیل کی, اور پورے ملک میں 1 لاکھ سے زیادہ بلڈ 1 مہینے کے اندر جمع ہوا. اور تھیلیسیمیا سینٹرز کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اوور فلو ہو رہے ہیں, ہمارے پاس اتنا بلڈ آ گیا. تو اس سے 2 باتیں ظاہر ہوتی ہیں, ایک اچھی اور ایک بری. اچھی بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ نوجوانوں میں بہت جذبہ ہے, اور جب پاکستان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور پاکستان اور انسانیت کی بات آتی ہے تو پاکستان کی عوام اور پاکستان کے نوجوان سب سے آگے ہوتے ہیں. جو زلزلے میں بھی دیکھا تھا آپ نے, شہر فیصل پہ لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے گھر بھیج رہے تھے کہ ابھی بلڈ نہیں چاہیے, ابھی واپس جاؤ. اور بری بات اس میں یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہم کرائسس میں کیوں اتنے جذباتی ہوتے ہیں, ہم صرف برے حالات میں کیوں اچھے انسان بنتے ہیں, ہم آزمائش میں کیوں اتنے اچھے ہو جاتے ہیں, ہم نارمل حالات میں کیوں نہیں سوچتے کہ آج مجھے 4 مہینے ہو گئے بلڈ دیے ہوئے, اور آج 1 تاریخ کو میں نے 1 جنوری کو دیا تھا اور اپریل آ گیا ہے تو میرا اپوائنٹمنٹ ہے بلڈ دینے کا, آپ آفس سے آئیں فریش اور جا کے بلڈ دیں, کیونکہ میرا دیا ہوا یہ خون 3 زندگیاں بچائے گا. ایک بلڈ ڈونیشن کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ریڈ بلڈ سیلز, پلیٹلیٹ اینڈ پلازما. لال خون سے ہم تھیلیسیمیا کی زندگیاں بچاتے ہیں, بچہ جننے والی, ڈیلیوری کرنے والی ماؤں کی زندگیاں بچاتے ہیں, کینسر کے پیشنٹس کی زندگیاں بچاتے ہیں. پلازما سے ہم خون کی دیگر بیماریوں کی زندگیاں بچاتے ہیں, اور پلیٹلیٹ سے ہم ڈینگی اور کینسر جیسے مریضوں کی زندگیاں بچاتے ہیں. تو جب والنٹیئر بلڈ ڈونیشن, والنٹری بلڈ ڈونیشن, آپ خود سے کہیں گے مجھے بلڈ دینا ہے, وہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے گی تو بلڈ ڈونیشن اور اچھا ہوگا. اور ساتھ کے ساتھ ہمیں سلیوٹ کرنا چاہیے ان کالجز اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس کو, کہ جنہوں نے گزشتہ 70 سال سے تھیلیسیمیا کے بچوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون جب ان کی رگوں میں دوڑتا ہے اور پھر یہ اپنی عبادات کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشی سے عید مناتے ہیں, اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں, ایک ان کی ماں باپ جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے, تو ان کا رب ان سے خوش ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے نوجوان پاکستان کی دنیا میں بہت نام پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ ہمیں بلڈ ڈونیشن کرنا ہے. تو بلڈ دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا دینے اس والے کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتائیں جو فائدے ہیں بلڈ دینے کے, بلکہ یہ بتائیں گے. ہاں, بلڈ دینے سے کیا فائدے ہوتے ہیں. اور دیکھیں, ایک
جو ایوریج ہیلدی آدمی ہے اس کے اندر صلاحیت ہے فریش بلڈ بنانے کی. اس کی باڈی نیا بلڈ بنا سکتی ہے. ہر 3 مہینے کے بعد وہ بلڈ جو ہے وہ نیا ریپلیس ہو جاتا ہے. تو بلڈ دینا اچھا اس لحاظ سے ہے کہ اس کی باڈی تو پروڈیوس کر رہی ہے نیا بلڈ, ہی ول گیٹ ہز نیو بلڈ. تو نقصان دینے والے کو تو کوئی بھی نہیں ہوتا, بلکہ اس کی باڈی جتنا آپ دیکھیں نا پرانا اپنا نکالتے جائیں گے, آپ کا تو نیا سٹاک بنتا جائے گا, آپ کی باڈی تو ریپلیش ہوتی رہے گی. پھر وہ اسکریننگ ہو رہی ہے اس کی. دوسرا یہ کہ ایوری ٹائم جب وہ بلڈ دے رہا ہے تو اس کو ہیپیٹائٹس بی سی ایچ آئی وی کے لیے اسکرین کیا جا رہا ہے. ہر 3 مہینے کے بعد اس کی اپنی اسکریننگ ہو رہی ہے, اس کو اپنا اسٹیٹس پتا ہے کہ ہر 3 مہینے پہ میں کسی بھی جراثیم سے پاک ہوں. اس کو اپنا ہیموگلوبن لیول, اس کی اپنی سی بی سی ہر 3 مہینے ہو رہی ہے. اگر آپ بلڈ نہیں دیں تو لاسٹ ٹائم آپ کو بھی نہیں یاد ہوگا ہم نے اپنا سی بی سی کب کروایا ہوگا, ہم نے اپنا ہیپیٹائٹس بی سی ایچ آئی وی کا اسٹیٹس کب چیک کرایا ہوگا, نیس اینڈ انٹل ہم کسی بلڈ دینے کے لیے گئے ہوں. تو بلڈ دینا ایک ایوریج آدمی کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ اس کی باڈی نیا بلڈ بنا لے گی. نقصان دینے میں تو دینے والے کو تو کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی چکر وکر نہیں کوئی نہیں. اچھا جس وقت بلڈ دیا جاتا ہے اس وقت 15 سے 20 منٹ کی, آدھے گھنٹے کی ایک احتیاط ہوتی ہے کہ جی فوری طور پہ ڈرائیو نہ کی جائے, تھوڑی دیر ہم لٹا کے رکھیں. جب بلڈ دیا جاتا ہے تو وہاں پہ اسٹاف ایڈیکویٹ موجود ہوتا ہے, ہر چیز کی فیسلٹی ہوتی ہے. کسی بھی طرح کا کوئی ریاکشن ہو تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے وہاں پہ ڈاکٹر اور اسٹاف موجود ہوتا ہے. کوئی کمزوری محسوس نہیں ہونی چاہیے. بلکہ ایک اور بات میں یہاں پہ, ایک تو ہمارے کے پی کے صوبے میں بڑا وہ ہے کہ جی کمزور ہو جاتا ہے انسان, آپ اور وہ ایک بلڈ ڈراپ بھی نکل جائے تو ان کو چکر آتا ہے. تو میں ان کو کلیئر کروں گا کہ جتنا بلڈ دیں گے اتنا صحت مند ہے. دوسری چیز یہ کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا, ٹھیک ہے. اور کہاں ہر 4 مہینے میں آپ بلڈ دے کے وہ آپ کا پروفیشن, سر آپ بہت ہی قابل آدمی ہیں, بہت بڑے انسٹیٹیوشن سے آپ کا تعلق ہے, میں آپ کا کام نہیں کر سکتا, میں یہ کیمرہ مین ان کے کام نہیں کر سکتا, مگر یہ میرا کام ڈاکٹر کا زندگی بچانے والا کر سکتے ہیں. یہ جو ٹیم یہاں موجود ہے ہماری, خون دے کے ایک عام شہری پاکستان کا وہ زندگیاں, کہتے ہیں ڈاکٹر زندگی بچاتا ہے, بھائی زندگی تو آپ بھی بچا سکتے ہیں. ہر 4 مہینے میں خون دیں, 3 بار سال میں آپ نے خون دیا, 12 زندگیاں تو سال میں آپ کے کریڈٹ پہ چلی گئی, آپ کا جنت میں پلاٹ پکا ہے. اچھا, یہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو جو بلڈ لگتا ہے اس میں مہینے میں 2 سے 3 دفعہ لگ جاتا ہے بچوں کو, سر تو اس فیملی کو کتنا برڈن ہوتا ہے پیسوں کے حساب سے. اس جو بیچارہ 30-35 ہزار روپے کما رہا ہے اور وہ گھر کا خرچ بھی چلائے اور بچے کا یہ بھی خرچ. سر یہاں پہ ہم ہمیشہ پاکستان کی بہت اچھائیاں کرتے ہیں, پاکستان کو ہم سمجھتے ہیں یہ جنت ہے دنیا میں, اور یہ بہت بڑی رحمت ہے, بہت بڑی 27 رمضان کو بننے والا ہے یہ ملک, اور 14 اگست ہمارے لیے ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مگر یہاں پہ ہم اپنی کمزوری بھی ضرور بتانا چاہیں گے کہ ہم 10 گنا کم پیسہ لگا کے پریونشن پروگرام کے تحت ان بچوں کو پیدا ہی نہ ہونے دیں. جی, نہ کہ ہر بچے پہ 50,000 مہینے کا 6 لاکھ روپے سال کا لگا کے. مجھے بتائیں کتنے ماں باپ ہیں جن کی 50,000 روپے مہینہ تنخواہ ہے. مجھے بتائیں کہ کتنے سرکاری تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں جہاں سرکار تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلڈ لگاتی ہے. مجھے بتائیں کہ جو فولاد کم کرنے والی 30 سے 40,000 روپے مہینے کی دوا ہے, کون سا پاکستان کا سرکار ہے جو تھیلیسیمیا کے تمام بچوں کو گزشتہ 20 سال سے دے رہا ہے, گزشتہ 10 سال سے دے رہا ہے. ان کو آپ نے لاوارث چھوڑا ہوا ہے, کوئی انٹیگریٹڈ سروس نہیں ہے, آپ نہیں کر سکتے 1 لاکھ بچوں کا علاج, آپ کروڑوں روپے کی دوائیاں نہیں دے سکتے, آپ ان کو بلڈ سپلائی نہیں, آپ کہتے ہیں WHO کہتا تھا سیو بلڈ فار آل بائی 2020, آپ سیو واٹر فار آل بائی 2020, ہم تو سیو بلڈ نہیں کر پائے 2020 میں ان بچوں کو, آپ سیو بلڈ ان کو نہیں پرووائڈ کر سکتے. تو بھائی پریونشن پہ کام شروع کریے. آپ شادیاں ہی نہیں, آپ نے ایک وزیر اعلیٰ صاحب کا آرڈر تھا لاک ڈاؤن, تو لاک ڈاؤن ہو گیا. ایک وزیر اعلیٰ صاحب آرڈر دیں نکاح نامے میں تھیلیسیمیا کا اسٹیٹس, اور کوئی شادی نہیں ہوگی تھیلیسیمیا کے بغیر. جب آپ دکانیں کھولنے پہ چلان لگا سکتے ہیں, جب آپ کاروبار کرنے والوں کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپے کی بلدیہ کے افسرز کو لے جا کے بیٹھا سکتے ہیں, تو آپ مولوی صاحب, چند مولوی صاحب جو نکاح پڑھا رہے ہیں, وہ سرٹیفکیٹ جو ہماری جو پریس ہے جہاں سے اسٹیٹ روپے بنتے ہیں وہاں سے یہ نکاح نامے چھپتے ہیں, پاکستان سیکریٹری پریس, اس میں ایک لائن ایڈ کرنی ہے کہ دلہا کا تھیلیسیمیا کا اسٹیٹس, جی, تو آپ چند پیسوں میں ختم کر سکتے ہیں اس بیماری کو پورے ملک سے. جی ناظرین, آپ نے تھیلیسیمیا پر ہمارے ماہرین سے گفتگو سنی. ہمارے اس پروگرام کا مقصد آپ کو تھیلیسیمیا کی پیچیدگیوں کے بارے میں بتانا تھا, اور ساتھ ہی یہ احساس بھی دلانا تھا
کہ ہم اپنے گھرانوں میں اپنے بچوں کی شادیاں کرتے وقت اگر لڑکا اور لڑکی کا جینیٹک پروفائل ٹیسٹ کروا لیں تو ہم اپنی آئندہ کی نسلوں کو اس مہلک اور موذی مرض سے بچا سکتے ہیں. تو خیال رکھیے اور یہ عہد کر لیجئے کہ آئندہ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے وقت یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے مہمانوں ڈاکٹر ثاقب انصاری اور ڈاکٹر شفق جہاں زیب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں اتنے اہم مرض پر اپنی معلومات شیئر کی اور ہمیں اپنے مفید مشوروں سے نوازا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر منصور نورانی کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.